اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبنا و طبیب نفوسنا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع جو تقریباً تمام مجالس اور دینی محافل میں بیان کیا جاتا ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے. یہ خطبہ ہمارے مذہب کے ایک مفاخر میں سے ہے اور مذہب تشیع کی حقانیت کی ادلہ میں سے ایک خطبہ ہے. اگرچہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس سے بہت کم حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، بہت ہی چھوٹا سا ایک مجموعہ آیا ہے، لیکن حضرت زہرا کا جو خطبہ ہے وہ بہرحال ان حدیثوں میں سے سب سے پہلے جو ہماری کتابوں میں یہ آیا ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ خطبہ آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے شیعہ علماء نے بھی اس کو تذکرہ کیا ہے. تو میں ابھی ساری تفصیلات اس خطبہ کی سند کے بارے میں بیان کروں گا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو مشہور خطبہ ہے جس کا نام جو خطبہ فدقیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یہ خطبہ سب سے پہلے اہل تسنن کے اہل سنت کے ایک عالم دین تھے بغداد کے، ابن ابی تیفور بھی ان کو بولا جاتا ہے اور ابن ابی طاہر بھی بغدادی ان کو کہا جاتا ہے. ابن ابی طاہر بغدادی کی ولادت ہے 204 ہجری میں، حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے 1 سال بعد، اور ان کی جو وفات ہے ابن ابی طاہر، اور زیادہ معروف ابن ابی تیفور ان کو بولا جاتا ہے، ان کی وفات ہوئی 280 ہجری میں. تو انہوں نے 11 جلدوں میں ایک کتاب لکھی، یعنی بلاغات العرب کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں عرب کے جو فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کے خطبے، ان کے کلام، ان کے اشعار انہوں نے جمع کیے. ابن ابی تیفور بغدادی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہم عصر تھے ان کے زمانے میں. تو اس نے 4تھی جلد میں جو عرب کی جو مشہور عورتیں تھیں ان کے خطبات، ان کی تالیفات، ان کا جو کلام ہے، جو مثلا فصیح اور بلیغ عورتیں تھیں اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، ان بیویوں کے جو کلام کو انہوں نے جمع کیا، اور وہ کتاب تقریباً ضائع ہو گئی ہے. صرف اس کی جو ہے نا ایک 3ری جلد، 4تھی جلد جو حضرت یہ جو عورتوں کی بلاغت کے بارے میں ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ایک 7ویں جلد ہے جو اس وقت جو ہے نا وہ برٹش میوزیم کے اندر وہاں لندن میں ہے. لیکن جو 4تھی جلد ہے جس میں بلاغات النساء کے حوالے سے جو عورتوں کی فصیح اور بلیغ خطبات اور تقریریں اور اس قسم کے تھے کلمات تھے جو اسلام سے پہلے تھیں یا اسلام کے بعد تھیں، ان کا تذکرہ جو ہے اس کتاب کے اندر اس نے کیا. تو وہ کتاب جو ہے نا وہ باقی رہ گئی ہے، باقی جو اس کی جلدیں تھیں وہ تقریباً جو ہے وہ ضائع ہو گئی، یعنی گویا وہ بعد میں جو ہے نا وہ تلف ہو گئی. تو اس کتاب کے اندر سب سے پہلے یعنی اس شخص نے ابن ابی تیفور بغدادی متوفہ 280 ہجری نے یہ حضرت زہرا کے خطبے کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا. میں اس کا در تعارف بیان کر دوں تھوڑا سا. ابن ابی تیفور بغدادی اتفاقاً میرے پاس تھی وہ کتاب، گھر میں تھی، بلاغات النساء کے نام سے. تو میں آتے ہوئے چونکہ وہ نہیں لا سکا، تو یہاں پر بھی یہاں کراچی میں بھی باہر ممکن ہے دستیاب نہ ہو نہ ملے. تو اس میں انہوں نے جو وہاں تقسیم بندی کی ہے، تو پہلا اس کا باب ہے اس کتاب کا خطبات حضرت عائشہ، بی بی عائشہ ہیں، ان کے خطبات پر مشتمل ہے پہلا باب. دوسرا باب حضرت زہرا کے خطبات کے بارے میں ہے. تیسرا باب حضرت زینب کے خطبات کے بارے میں ہے. اور چوتھا باب جو ہے وہ حضرت ام کلثوم کے خطبہ کے بارے میں ہے. اور 5واں باب جناب حفصہ جو پیغمبر اکرم کی زوجہ تھیں، تو انہوں نے اپنے والد کے مرثیے میں اپنے والد جناب عمر جب فوت ہوئے تو ان کے بارے میں جو انہوں نے خطبہ دیا
تو وہ 5ویں باب کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف عورتوں کے خطبات ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا جو حصہ ہے، پہلا جو باب ہے، اس میں جناب بی بی عائشہ کے انہوں نے 16 کلمات یا 16 تقریباً ان میں سے تقریباً 7 تو خطبات ہیں اور باقی جو ہے وہ 16 کلمات ہیں۔ مجموعاً جو 16 جو ان کے کلمات بی بی عائشہ کے انہوں نے نقل کیے ہیں، جن میں سے 5 جو خطبے ہیں، 4 خطبے ہیں وہ اپنے والد ابو بکر کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے جناب بی بی عائشہ نے بیان کیے، اور وہ خطبات اس نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ نقل کیے ہیں۔ یہ پہلا باب جو ہے وہ زوجہ رسول جناب بی بی عائشہ کے خطبات کے بارے میں ہے۔ تو اس میں 4 خطبے جو ہے جناب ابو بکر کی فضیلت اور ان کے بارے میں۔ پہلا خطبہ یہ ہے کہ انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ جناب ابو بکر کی برائی کر رہے ہیں، کچھ ملامت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو بلایا اور اس میں مفصل آدھے گھنٹے کی تقریر کی، جس میں اپنے باپ کے فضائل اور ان کو بیان کیا، میرا باپ یہ تھا، میرے باپ نے یہ قربانیاں کی، اسلام کی خدمت یہ کی۔ تو وہ خطبہ ہے، پہلا خطبہ جو ہے وہ جناب ابو بکر کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کے اندر جو میں ابھی آپ کو ذرا تفصیل سے بیان کروں کہ پہلا خطبہ جو ہے وہ جناب ابو بکر کی فضیلت کے بارے میں۔ دوسرا خطبہ جو ہے وہ جب جناب ابو بکر کی وفات ہوئی تو ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے وہ جناب بی بی عائشہ نے وہ خطبہ دیا، تو وہ خطبہ جو ہے نا دوسرا خطبہ ہے۔ تیسرا خطبہ ایک دن جب اپنے والد کی یاد آئی تو ان کے غم میں خطبہ بیان کیا، اور چوتھا، 5واں، 6واں، 9واں، 10واں اور 14واں خطبہ یہ جنگ جمل سے متعلق ہے۔ جنگ جمل میں لوگوں کو انہوں نے جناب مولا علی کے خلاف جو لڑائی کرنے کے بارے میں تشویق کر دی تھی، اور وہ جنگ جمل میں جو انہوں نے تقریریں کی، تو یہ تقریباً 6 خطبے جنگ جمل سے متعلق ہیں کہ جو لوگوں کو مولا علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے بہت انہوں نے وہاں پر کوشش کی، تو اس کے بارے میں ہے۔ اور 12واں خطبہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کی ایک دن عیادت کے لیے آئیں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ جب بیمار تھے تو ان کی عیادت کے لیے گئیں، تو وہاں پر جو ہے نا یہ کہ کچھ کلام کیا، تو وہ خطبہ جو ہے ابن ابی تیفور بغدادی نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ یہ پہلا باب ہے جس میں جناب بی بی عائشہ کے مجموعاً تقریباً 10 خطبات ہیں، ان 3-4 ویسے متفرقہ باتیں ہیں۔ تو ایک ان میں سے خطبہ یہ ہے کہ جب ان کی وفات کا ٹائم آیا تو وہ رو رہی تھیں، پریشان تھیں، تو کسی نے کہا کہ یا ام المومنین، آپ تو ام المومنین ہیں، پیغمبر کی زوجہ ہیں، آپ تو جاتے مریں گی تو آپ سیدھی جنت میں چلے جائیں گے، آپ تو پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان یوم الجمل معترض فی حلقی لیتنی مت قبلہ وکنت نسیا منسیا، فقط میں جو ہے وہ پریشان ہوں جمل کی وجہ سے، یوم الجمل جو ہے میرے گلے میں ہڈی کی طرح پھنسا ہوا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے میں کبھی نجات نہیں پا سکتی، کہ کاش کہ میں جمل سے پہلے مر گئی ہوتی اور میرا کوئی نام و نشان نہ ہوتا۔ تو یہ جملہ جناب بی بی عائشہ کے وہ پہلا جو باب ہے وہ بی بی عائشہ کے 16 خطبات کے بارے میں اس نے ابن ابی تیفور بغدادی نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا۔ سب سے پہلا جو قدیمی جو ماخذ ہے خطبہ حضرت زہرا کے بارے میں وہ بلاغات النساء ہے۔ جی، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ تیسرا خطبہ حضرت نے جو انصار کی عورتیں تشریف لائیں اور آپ کی عیادت کے لیے آئیں، تو اس وقت حضرت نے فرمایا ان کے سامنے بیان کیا۔ یہ 3 خطبے ابن ابی تیفور بغدادی نے جو سب سے پہلی جو قدیم جو کتاب ہے جس کے اندر یہ خطبے جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں، ان کا میں تذکرہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا۔ اور تیسرا باب ہے جس میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو کوفے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین کے لہجے میں حضرت زینب نے جو ہمارے ممبروں کے اوپر بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ خطبہ اسی کتاب کے اندر ہے، بلاغات النساء کے اندر ہے۔ اور چوتھے باب میں حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے جو آپ نے کوفے کی عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے دیا۔ اور 5ویں باب میں نے عرض کیا کہ جناب حفصہ جو زوجہ رسول ہیں انہوں نے اپنے باپ کے قتل کے بعد جناب عمر کے فضائل بیان کرتے ہوئے، خلیفہ دوم کے فضائل بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ خطبہ دیا۔ اور یہ 5 خطبے ہماری جو 5 باب ہیں ان کے بارے میں ہماری گفتگو ہے۔ اب یہ جو خطبہ ہے تو اس کے بارے میں
سب سے پہلے اہل سنت کے ایک عالم دین ہیں حاکم نیشا پوری، جو 405 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حاکم نیشا پوری نے ایک کتاب لکھی المدخل الی کتاب اکلیل، تو اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک شخص سے انہوں نے نقل کیا عبدالعزیز بن عبد الملک سے، اس میں اسماعیل بن محمد صفار نحوی سے، اس نے محاملی سے، اور اس نے ابو العیناء بصری سے، کہ ابو العیناء بصری کہتا ہے کہ میں اور جاحظ بصری نے مل کر یہ خطبہ بنایا تھا، اور بعد میں جو ہے نا یہ خطبہ جو ہے نا وہ مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے اس کو حضرت زہرا کا خطبہ بنا لیا، وہ مان لیا، اور اس طرح سے ایک جھوٹ جو ہے نا میں نے بنایا تھا، میں اور جاحظ نے۔ ابو العیناء بصری جو ہے وہ 282 ہجری میں بصرے کے اندر فوت ہوا، اور ابن ابی تیفور بغدادی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا اس کی وفات ہے 280 ہجری میں، یعنی ایک ہی زمانے کے اندر تھا، ہم عصر تھے۔ اور جاحظ بصری اس کا انتقال ہوا 255 ہجری میں۔ جاحظ ایک اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا، یعنی وہ اہل سنت البتہ ناسبی تھا، یعنی اہل سنت تو نہیں ان کو بولنا چاہیے، ناسبی تھا، یعنی اہل بیت سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا۔ تو ابو العیناء بصری یہ کہتا ہے کہ میں نے اور جاحظ نے مل کر یہ خطبہ بنایا ہے، اور بعد میں لوگوں کو رٹا دیا ہم نے، تو لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، ویلے حضرت زہرا کا خطبہ نہیں ہے بلکہ یہ میرا اپنا من گھڑت خطبہ ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلے حاکم نیشا پوری نے اپنی کتاب میں المدخل کے اندر اس کو بیان کیا، اور پھر جو ہے اس بات کو چونکہ اہل سنت کو تو یہ بات بڑی پسند آئی کہ جہاں پر بھی کہیں پر جو اہل بیت کے فضائل ہوں یا اہل بیت کا کوئی ذکر ہو، اور کوئی اگر وہ کوئی دور سے بھی کہیں پر جانا نعوذ باللہ کو اس کے بارے میں اعتراض کر دے یا کوئی ایسی فضول بات کر دے تو فوراً اس کو جانا پکڑ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے تو ایک بڑی پسندیدہ بات ہو گئی کہ یہ خطبہ جعلی ہے اور ابو العیناء نے بنایا ہے، اور یہ کوئی اہل بیت کا خطبہ نہیں ہے، نہ حضرت زہرا نے اس قسم کے کوئی کلام کیا ہے۔ تو اس کو انہوں نے پھر ہر جو بھی اہل سنت کی آپ کتاب دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ یہ خطبہ جعلی ہے، اور کسی قسم کا اس کا کوئی جو ہے نا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ جو آپ مطالب سارے بیان کرتے ہیں وہ تو اس صورت میں ہوں گے کہ جب وہ خطبہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا ہوں۔ اب جب ایک شخص مدعی ہے کہ میں نے خطبہ بنایا اور میں نے جعلی، میں نے خود یہ فضول باتیں جو ہے نا میں نے جوڑ توڑ کر کے، اور پھر ابو بکر کی مذمت بھی میں نے کی ہے، اور یہ جعلی خطبہ میں نے بنایا ہے، تو پھر اس صورت میں پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ خطبہ اہل سنت کو یہ بات جو ہے بہت پسند آئی، تو انہوں نے پھر اس کو اٹھا لیا، لہذا وہ تو فوراً ایک ہی جملے کے ذریعے سے رد کر دیتے ہیں کہ یہ خطبہ ہے ہی جعلی خطبہ ہے، لہذا جو ہے نا اس کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ حضرت ابو بکر کی مذمت اس سے ثابت ہوتی ہے، نہ حضرت زہرا کا کوئی مطالبہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ تو اس خیال سے اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، اور یہ جو ہے مسئلہ جو وہ اپنے آپ کو ایک ہی دم رد کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ابو العیناء کا یہ ادعا جو اس نے ادعا کیا ہے، آیا اس کی کس قدر حقیقت کیا ہے، اور آیا ابو العیناء بصری اتنی لیاقت رکھتا تھا علمی طور پر کہ وہ اس قسم کا فصیح و بلیغ جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے مسائل بیان کریں گے، اتنا فصیح و بلیغ کہ جو عرب کے بلغاء جس کے اوپر حیران ہیں، عرب کے فصیح و بلیغ جس کے اوپر حیران ہیں، ایسا خطبہ ابو العیناء جیسا آدمی بنا سکتا ہے، یا ابو العیناء کا باپ دادا بھی اس کو بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساری باتیں اسی پروگرام میں یا اس کے بعد والے پروگرام میں بیان کریں گے۔ کیا ہے اس کے اندر یہ طاقت ہے، اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس کے اندر کہ وہ اس قسم کا اتنا فصیح و بلیغ اور اتنا عمیق خطبہ بنائے کہ میں نے ایک مقالہ لکھا، یہ اس میں تو میں نے سند کے بارے میں گفتگو کی اس مجلے کے اندر، لیکن ایک مقالہ میں نے لکھا جو خطبہ حضرت زہرا میں صرف وہ جو صرف جن 6 حضرت فاطمہ زہرا جو استدلال کا جو حصہ ہے، اس استدلال کے بارے میں جو میں نے تحقیق کی اور استدلال کے بارے میں جو میں نے دقت کی، تو جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے وہاں پر یہ کہ 3 آیتیں اور 2 حدیثیں اور ایک اپنی طرف سے دلیل حضرت نے بیان کی اپنی ارث و میراث کے بارے میں، تو میں نے صرف اس حصے کا میں نے خود جب مقالہ لکھا جس کا نام رکھا میں نے معجزہ استدلال،
کہ واقعاً وہ جو حصہ ہے حضرت زہرا کے خطبے کے اندر، وہ یعنی ایسا استدلال سوائے معصوم اور حجت خدا کے کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس کا میں مقالہ لکھا اور وہ الحمدللہ ہندوستان کے اندر، جب پورے ہندوستان میں میرا مقالہ جب وہ اول نمبر پر آیا، اور وہ یعنی میں نے وہاں پر یہ صرف میں پورے خطبے کی بات نہیں کی، میں نے صرف اور صرف اس حصے کا جہاں پر استدلالی حصہ ہے کہ میری میراث ہے اور میں اس پیغمبر اکرم کی وارث ہوں، 3 آیتیں بی بی دو عالم نے وہاں پر بولی۔ تو میں نے یہ یعنی تحمل حیران ہو جاتا ہے بشر کہ حضرت نے 3 آیتیں کیوں انتخاب کی، پھر اس کے بعد 2 روایتیں حضرت نے کیوں انتخاب کی، اور ایک جو ہے نا اپنی طرف سے استدلال جو حضرت نے وہاں پر بیان کیا، یعنی عقل حیران ہے۔ اس لیے میں نے وہاں اس کو بولا کہ یہ ہے معجزہ استدلال، یعنی ایسا استدلال سوائے حجت خدا کے کر ہی کوئی نہیں سکتا، کسی کی طاقت بھی نہیں ہے۔ جاہز اور جاہز کے باپ بھی جو ہے وہ مل جائیں، اور ابو العینہ جیسے خبیث سارے اندھے مل جائیں، ابو العینہ اندھا تھا، بصرے کا اندھا تھا، تو وہ جو ہے نا اگر وہ مل جائیں اور اس کے ہزاروں بھی ایسے لوگ مل جائیں تو وہ ان کی عقل میں یہ آنے والی باتیں نہیں، جو صرف پورے وہ خطبے کی بات نہیں، میں نے صرف وہ جو صرف 6 جو وہاں پر استدلال ہے نا حضرت نے، جو اپنی ارث و میراث کے لیے حضرت نے استدلال کیے، 3 آیتیں 2 حدیثیں اور ایک جو ہے وہ حضرت نے اپنی طرف سے دلیل دی، تو وہ حصہ میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ یا فاطمہ زہرا آپ نے کیا کمال کر دیا، کیا آپ نے جو ہے نا استدلال کی جو انتہا کر دی کہ کوئی بشر اس استدلال کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ انشاءاللہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابو العینہ بصری ایک بصرے کا رہنے والا ایک شخص تھا، جس کی وفات 280 ہجری میں 282 ہجری میں اس کی وفات ہوئی۔ تو اس نے یہ اس بات کا ادعا کیا کہ میں نے یہ خطبہ بنایا ہے، اور پھر یہ اہل سنت نے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ ہر کتاب میں مثلاً ابن ابی عساکر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل جعلی خطبہ ہے، یاقوت حموی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جعلی خطبہ ہے، ابن منظور افریقی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جعلی خطبہ ہے، وہ ابن منظور دمشقی نے مختصر تاریخ دمشق میں، ذہبی نے سیر و اعلام میں، اور اس قسم کے جو ہے نا وہ ابن حجر اسقلانی نے لسان المیزان میں اس بات کو یہ بیان کیا کہ وہ جو حاکم نیشار پوری نے ایک جھوٹ جو ہے نا وہ اب کہاں سے وہ جھوٹ جو ہے نا آیا، اس کا مدعی وہ ابو العینہ ہے کہ میں نے یہ خطبہ بنایا، میں اور جاہد نے مل کر یہ خطبہ بنایا ہے۔ تو یہ جھوٹ جب پھر ان ساری کتابوں میں جتنی بھی وہ کتابیں اہل سنت کی ہیں اس میں وہ ڈال کے تو بس خوش ہو جاتے ہیں کہ بس جی یہ تو خطبہ ہے ہی جعلی ہے، نہ پھر اس سے نہ کوئی استدلال ہے نہ کوئی دلیل ہے وہ۔ تو میں نے پھر جو اس خطبے کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں باتیں بیان کرنی ہیں وہ یہ کہ خطبے کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں یعنی 3 قسم کے کلام ہیں جو میں نے یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ مبارکہ ہے اس کو 3 طرح سے علماء نے نقل کیا ہے۔ کچھ علماء ہیں جنہوں نے خطبے کا 1 یا 2 جملے اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ تو ایک حصہ ان علماء کا کلام ہے جو اس خطبے کے بہرحال 1 یا 2 جملات انہوں نے اپنے استدلال کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو قدیم ترین کتاب جس میں حضرت زہرا کے خطبے کا تذکرہ ہے، البتہ وہاں پر نام تو نہیں، لیکن اس نے سب سے پہلے خلیل نحوی نے اپنی کتاب العین میں لفظ لمہ جو حضرت خطبہ کے فخرجت فی لمۃ من حفدتها ونساء قومها، یہ جملے ہیں حضرت زہرا کے خطبے میں، فخرجت فی لمۃ من حفدتها ونساء قومها۔ تو لفظ لمہ کا جو معنی انہوں نے وہاں پر العین میں جناب خلیل نے سب سے پہلے یہ لفظ لمہ کا بیان کرتے وقت یہی جملے کے جو حضرت فاطمہ زہرا کے جو خطبے کا جو پہلا جملہ ہے وہ جناب خلیل نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو سب سے جو قدیمی ترین مدرک ہے اس خطبے کا، البتہ وہاں پر یہ نہیں کہا، یہی کہا کہ حضرت زہرا جو ہے وہ فی لمۃ من نساء، لفظ لمہ چونکہ اس خطبے کے اندر آیا تو انہوں نے اس کے استدلال کے لیے یہی حضرت زہرا کا یہ کلام جو ہے وہ وہاں پر پیش کیا ہے۔ جناب خلیل نحوی کا جو انتقال ہوا وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی 148 ہجری میں، اور جناب خلیل جو ہے وہ بصرے کے تھے۔
خلیل نحوی جو بڑے مشہور اور مقدس ترین جو عالم دین اگر کہا جائے جس کو، یعنی واقعاً جو تاریخ اسلام کے جو مقدس ترین علماء تھے ان میں سے جناب خلیل نحوی تھے۔ خلیل نحوی کے بارے میں، انتقال کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جناب خلیل نحوی 165 ہجری میں فوت ہوئے، 160، 165 اور 170، یہ 3 قول ہیں ان کی وفات کے بارے میں۔ یا تو حضرت امام جعفر صادق کے 12 سال بعد یا 22 سال بعد جب ان کا انتقال ہوا، تو یہ یعنی آپ کے ڈائریکٹ شاگردوں میں سے تھے حضرت امام جعفر صادق کے۔ تو انہوں نے کتاب العین جو ان کی لغت کی کتاب ہے، تو اس میں لفظ لمہ کا جو انہوں نے وہ حوالہ دیا ہے، تو یہ حضرت زہرا کے خطبے کا وہ انہوں نے یہ چھوٹا سا ایک کلمہ جو نقل کیا ہے۔ سب سے جو قدیمی ترین مدرک ہے وہ جناب خلیل کی کتاب العین ہے۔ البتہ پورا خطبہ نہیں، نہ انہوں نے کہا کہ حضرت خطبہ دیا، بس یہ جملہ جو ہے نا فخرجت فی لمۃ من حفظتها ونساء قومها، انہوں نے اس کو وہاں پر نقل کیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو قدیمی ترین کتاب جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی، وہ ابن ابی تیفور بغدادی کی ہے، کہ جس میں انہوں نے وہ 200 جب 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان سے بھی جو پہلے ابن قتیبہ بغدادی، ایک بغداد کے عالم دین تھے ابن قتیبہ اہل سنت کے، تو وہ چونکہ کرمان ایران کے ایک علاقہ دینور، اس میں وہ قاضی تھے، لہذا وہ ان کو بعد میں چند سال 4-5 سال وہاں پر قاضی رہے، تو ان کو دینوری، ابن قتیبہ دینوری بولتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں یہ حضرت زہرا کے خطبے کی طرف صرف اشارہ کیا، کہا کہ اگر ان کی کتاب ہے غریب الحدیث، اس میں کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا جو ہے وہ ابو بکر کے پاس گئی اور وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا، لیکن میں نے جن علماء سے سوال کیا کہ یہ خطبہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ خطبہ جعلی ہے، لہذا جن میں نے پھر وہ اپنی کتاب میں اس خطبے کو نقل نہیں کیا۔ یہ خطبہ یعنی اس نے یہ اعتراف کیا کہ یہ خطبہ تھا اور علماء اس کو نقل کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس نے کسی وہ احمق مولوی کی خباثت کی وجہ سے اس خطبے کو پھر کیا کر دیا، اپنی کتاب سے وہ حذف کر دیا۔ تیسرے نمبر پر جناب جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کے بعد 280 ہجری میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ یہ 279 ہجری میں فوت ہوئے، پھر 1 سال بعد 280 ہجری میں جناب ابن ابی تیفور بغدادی کا انتقال ہوا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں تو مفصل 3 سند کے ساتھ اس خطبے کو بیان کیا ہے کہ میں ابھی ان اسناد کی گفتگو کروں گا۔ چوتھے نمبر پر جناب ازہری، وہ بھی لغت کے علماء میں سے ہیں، ان کی کتاب جو ہے وہ انہوں نے اپنی کتاب تہذیب اللغت میں یہ اس کا جو پہلا کلمہ ہے یعنی وہاں پر لمہ کے معنی کو بیان کرتے ہوئے یہ اس جملے خطبے کے جو پہلے کلمات ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جوہری کا انتقال ہوا 370 ہجری میں، وہ بھی متقدم ترین علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا ہے 370 ہجری میں۔ وہ بھی یہی جملہ جو انا خرجت فاطمہ فی لمۃ من نساء قومها تتودع ذیلها الی ابی بکر فعاتبتہ، یہ جملہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو لکھا ہے کہ یہ خواتین زہرا جب وہ خلیفہ ابو بکر کے پاس گئیں اور اس کے ساتھ عتاب کیا اور غصے کے ساتھ یہ بات کی، پھر آگے یہ خطبے کا کوئی تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، تو یہ ایک لفظ لمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ازہری نے اپنی کتاب کے اندر یہ خطبہ کا تھوڑا سا حصہ بیان کیا۔ پھر ان کے بعد زمخشری ہیں جو اہل سنت کے بزرگ ترین علماء ہیں، وہ 538 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے الحقائق فی غریب الحدیث والاثر میں، پھر ان کے بعد ابن جوزی نے جن کے وفات ہے 597 ہجری میں، انہوں نے غریب الحدیث میں، پھر اس کے بعد جب وہ مبارک ابن محمد ابن عسیر نے 606 ہجری میں النہایہ فی غریب الحدیث میں، اور اس کے بعد ابن منظور افریقی نے 711 ہجری میں لفظ لمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کلمہ جو ہے حضرت زہرا کے خطبے کا وہ بیان کیا ہے کہ یہ ایک لفظ لمہ ان کو جو کسی اور جگہ میں نہیں ملا، اگر کسی حدیث میں ہوتا تو وہ کبھی بھی حضرت زہرا کے خطبے کا وہ یہ ٹکڑا بیان نہ کرتے، لیکن چونکہ لمہ کا لفظ ان کو کسی قدیم کلام میں نہیں ملا، لہذا انہوں نے پھر مجبوراً یہ حضرت زہرا کا وہ جو کلمہ ہے فخرجت فی لمۃ من نساء قومها، تو وہ جو ہے نا اس لفظ لمہ کا معنی جو بلا مجبوری تھی حضرت زہرا کا یہاں پر کلام، اب کسی معتبر آدمی کا کلام نقل کرنا اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بنانا ہوتی ہے نا، تو لغت کی کتابیں پھر ان کو دلیل مدرک ان کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ ایک مجبوری تھی کہ انہیں تھوڑا سا اشارہ، باقی یہ نہیں کہا کہ حضرت نے خطبہ دیا
فقط یہ جو اس میں جوہری کے یہ کلام میں ہے فعاتبت ہو، یعنی بی بی دو عالم نے ابو بکر کی سرزنش کی، اس کی ملامت کی، عتاب کیا، اس کے اوپر ملامت کی، بس اتنا تک ہے کہ اب آگے کیا ہوا، ان کے خطبہ دیا اس کا انہوں نے پھر وہ جان بوجھ کے حذف کر دیتے۔ البتہ چونکہ یہ کتابیں تو لغت کی کتابیں تھیں، ان کا بہرحال اس بات سے متعلق ہی نہیں ہے کہ وہ پورا خطبہ ایک لفظ کا معنی بیان کرنے کہ پورا خطبہ بیان کرنا ان کا مقصد ہی نہیں تھا، جو ان کا مطلب تھا انہوں نے وہ جو ان سے مربوط تھا انہوں نے وہ حصہ وہاں سے لیا۔ تو سب سے پہلے جس خطبے کو جس بزرگ عالم نے اہل سنت کی کتابوں میں نقل کیا وہ جناب ابن ابی تیفور بغدادی ہیں، جن کی وفات میں نے عرض کیا کہ 280 ہجری میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ہم عصر تھے، اور انہی کے زمانے میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 203 ہجری میں، اور ان کی ولادت ہوئی ہے 204 ہجری میں۔ تو انہی کے زمانے میں یعنی حضرت امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی النقی، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان 4 اماموں کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے بغداد کے اندر یہ کتاب لکھی، تو اس کی جو عبارت ہے میں آپ کی خدمت میں وہ بیان کرتا ہوں، جو اس کی سند ہے۔ تو یہ ہے جو میں نے پھر ان کے بعد ابن درید کی ایک مشہور کتاب ہے جمہرۃ اللغہ، اس کے اندر بھی انہوں نے وہاں پر جب بہتم کا معنی جو بیان کرنے کے لیے کہ بہتم کا کلمہ جو ہے یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے، بہتم کا جو کلمہ آیا، تو ابن درید بصری ان کی وفات ہے 321 ہجری میں۔ یہ بھی متقدم ترین علماء میں سے، حتیٰ ہمارے جو شیخ طوسی ہیں مرحوم کلینی ہیں ان سے بھی متقدم علماء میں سے ہیں۔ تو ابن درید بصری نے بہتم کا کلمہ جو ہے نا یہ کہاں پر عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، تو وہ بھی بہتم کا کلمہ جو ہے نا چونکہ حضرت زہرا کے خطبے میں آیا تھا، لہذا ابن درید بصری نے جمہرۃ اللغت میں یہ کلمہ بہتم کا معنی بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ فاطمہ زہرا کے خطبے میں یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس بنا پر اس کو بھی ایک یعنی اگر وہ کہیں پر کسی اور کے کلام میں آتا تو وہ تو حضرت زہرا کا تو نام ہی نہ لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہر اس قسم کے جو ہے نا وہ مجبوری تھی کہ اس کو بیان کرنے کے لفظ بہتم کا معنی بیان کرنے کے لیے اس نے اس کلمہ کو جو ہے نا اپنی کتاب کے اندر بیان کیا۔ ابن درید بصری سے پہلے ایک عبد الرحمن ابن عیسیٰ حمدانی ہیں، ان کی کتاب ہے الفاظ الکتابیہ۔ تو الفاظ الکتابیہ میں انہوں نے جو ہے وہ حزنہ کا معنی بیان کرنے کے لیے حزنہ یعنی اسے دامن میں پروان چڑھانے سے حزنہ بولتے ہیں، تو حزنہ کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ لفظ حزنہ کیا ہوتا ہے، تو یہ حضرت زہرا کے خطبے کا یہ جملہ جو وَأَنْتُمْ حَزَنَ وہاں پر یہ بیان کیا کہ حضرت زہرا نے یہ جملہ کہ وَأَنْتُمْ حَزَنَةُ الْإِسْلَامِ وَأَعْزَادُ الْمِلَّةِ کہ تم جن اسلام کو پروان چڑھانے والوں، انصار کو حضرت نے خطاب کرتے ہوئے بار انہوں نے وہ اشارہ تو نہیں کیا، حضرت کے خطبے کا یہ جملہ جو ہے کہ جب حضرت نے خطبہ دیا تو ایک حصہ انشاءاللہ سارا تفصیلات ہم بیان کریں گے، تو ایک حصہ اس کا یہ ہے کہ آپ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہا کہ اے انصار انتم حزنۃ الاسلام کہ تم لوگوں نے اسلام کو پروان چڑھایا، اپنے دامن میں اسلام کو پالا بڑھایا ہے، وآزاد الملہ اور تم ہی ملت اور اسلام کے دست و بازو ہوں۔ تو یہاں پر حزنہ کا معنی بیان کرتے ہوئے اس نے یہ حضرت زہرا کے اس کلمے کو انہوں نے وہاں پر بیان کیا کہ حضرت زہرا کے یہ خطبے کے اندر ہے یہ جملہ۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ چیز چھپ نہ جائے، وہ حقائق جب کسی حوالے سے اس کا کوئی نہ کوئی شائبہ ان کی کتابوں کے اندر وہ ہے۔ پھر ان کے بعد جب مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری جو کتاب ہے بہت ہی عظیم کتاب ہے اصول کافی، اس میں بہرحال یہ پورا خطبہ تو نہیں ہے لیکن اس میں اصول کافی کے اندر جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت زہرا کے اس خطبے میں یہ 2 شعر حضرت نے پڑھے، تو ان اشعار کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ تو مرحوم کلینی نے فقط وہ 2 اشعار اپنی کتاب کے اندر بیان کیے، باقی پورے خطبے کا انہوں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ یہ مرحوم کلینی کہ ابن درید بصری کے بعد مرحوم کلینی آتے ہیں، 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن درید کا جو انتقال 321 میں، مرحوم کلینی کا انتقال 329 ہجری میں، تو انہوں نے وہ صرف خطبہ حضرت زہرا کے پوری تفصیلات کوئی اشارہ کوئی ایسا نہیں کیا، صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو 2 اشعار حضرت فاطمہ زہرا نے اس خطبے میں پڑھے تو ان کا تذکرہ اصول کافی میں انہوں نے بیان کیا ہے۔
تو یہ بھی گویا بہرحال اشارہ ہے اسی خطبہ مبارکہ کی طرف۔ پھر ان کے بعد انہی کے ہم عصر ایک عالم دین تھے خصیبی، جناب کلینی کی وفات ہوئی 329 ہجری میں، اور ان کی وفات 4 سال بعد 334 ہجری میں۔ ان کی بہت ہی ایک پیاری کتاب ہے الہدایۃ الکبریٰ، بہت ہی ہمارے مذہب کی ایک بڑی عظیم الشان کتابوں میں سے ہے۔ تو اس میں انہوں نے تھوڑا سا خطبے کو اجمالاً بیان کیا کہ حضرت زہرا نے خطبہ دیا اور اس میں حضرت نے یہ باتیں بیان کی۔ پھر ان کے بعد 346 ہجری میں مسعودی ایک اہل سنت کے ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے مروج الذہب میں اجمالاً خطبے کا تذکرہ کیا ہے کہ وہاں پر حضرت نے خطبہ دیا۔ اور ان کے بعد یعنی 346 ہجری میں پھر ان کے 10 سال بعد ابو الفرج اصفہانی کی کتاب ہے مقاتل الطالبین، بڑی مشہور کتاب ہے، ہمارے شیعہ بھی اس کو بہت ہی پسند کرتے ہیں، جس میں یعنی شہداء آل ابی طالب، جو حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے جو شہید ہوئے، تو ان شہداء کا تذکرہ اس کتاب کے اندر ہے۔ یعنی حضرت امام حسن کی شہادت ہے، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا کے شہداء ہیں، پھر اس کے بعد حضرت عقیل کی جو اولاد شہید ہوئی، تو سارے وہ شہداء کربلا ان کے حالات کے بارے میں مقاتل الطالبین، اس کتاب میں جہاں لکھا ہے کہ عون بن عبداللہ جعفر وہ حضرت زینب کے بیٹے تھے۔ حضرت زینب کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے تھے، ایک عبداللہ اور ایک عون۔ حضرت عبداللہ وہ شوہر تھے حضرت زینب کے، اور عون جو ہے وہ شوہر تھے حضرت ام کلثوم کے۔ تو عون ابن علی جو ہے وہ عون ابن عبداللہ ابن جعفر، یہ یعنی جو ہے نا عبداللہ جعفر طیار کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ بن جعفر اور عون بن جعفر۔ عون بن جعفر جو ہے وہ حضرت ام کلثوم کے شوہر تھے، اور عبداللہ بن جعفر حضرت زینب کے شوہر تھے۔ تو عون بن عبداللہ بن جعفر کے باب میں یہ نقل کیا کہ عون بن عبداللہ جعفر حضرت زینب کے بیٹے تھے، اور انہوں نے ابن عباس سے حضرت زہرا کے خطبے کو نقل کیا ہے۔ یہ مقاتل الطالبین میں یہ اب خطبہ کلام فی فدق فقال حدثنی عقیلۃ زینب بنت علی، تو اس کی راویہ جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، جن کی زبان مبارک سے جناب عبداللہ ابن عباس نے یہ صرف اشارہ کیا، اس نے خطبہ نقل نہیں کیا، صرف اس بات کا حوالہ دیا ہے کہ عون ابن عبداللہ ابن جعفر نے حضرت اپنی والدہ حضرت زینب سے یہ خطبہ نقل کیا، اور ان کی زبان سے جناب ابن عباس نے خطبہ حضرت زہرا جو کلام فی فدق ہے اس کو نقل کیا ہے۔ تو یہ پھر ان کے بعد ازہری تہذیب اللغت میں اس نے یہ خطبہ جو ہے حضرت یعنی یہاں پر انہوں نے یہ جملہ خطبے کے اندر جو حضرت زہرا کے خطبے کے اندر ایک جملہ ہے وَنَّتَكَ زَعِيمُ الدِّينِ وَخَرَسَ شَقَائِقُ الشَّيْطَانِ، حضرت زہرا کے خطبے میں یہ جملہ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں ازہری نے اپنی کتاب میں، ازہری کی وفات ہوئی 370 ہجری میں، تو اس نے یہ جملہ نقل کیا خرسن زعیم الدین، نطق زعیم الدین، دین کے جب وہ جو رہبر تھے انہوں نے جب گفتگو کی تو شیطان کے جتنے چشم و چراغ تھے وہ سارے کے سارے گل ہو گئے اور خاموش ہو گئے۔ تو یہ جملہ اس نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے جس میں جن علماء نے تھوڑا تھا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے نا اشارہ کیا ہے، صرف ان ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں کتابیں بیان کی اس میں نام نہیں آیا خطبہ آنے کا، صرف ابو الفرج اصفہانی نے یہ کہا کہ جناب ابن عباس نے حضرت زینب سے وہ حضرت زہرا کا خطبہ نقل کیا، کلام فی فدق کو نقل کیا ہے۔ تو اس صرف ایک کتاب میں یہ جو ابھی تک ہم نے کتابیں بیان کی ہیں صرف وہ حزینی نے یہ کہا ہے، اور مروج الذہب میں انہوں نے اجمالاً خطبہ حضرت زہرا کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ پہلا حصہ۔ اب دوسرے جن علماء نے اپنی کتاب میں تفصیلی طور پر جو خطبے کو بیان کیا ہے وہ ان کے بھی میں کچھ کا نام آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ سب سے پہلے ابن ابی تیفور بغدادی نے، جن کی وفات ہوئی ہے 280 ہجری میں، انہوں نے اس خطبے کو بیان کیا، ابھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ان کے بعد ابراہیم بن محمد ثقفی کوفی، جن کی وفات 283 ہجری ہے، انہوں نے کتاب فی فدق کے اندر اس کو بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر حسن ابن علی ابن حسن بن عمر بن علی ابن حسین اتروش، یہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، انہوں نے کتاب الفدق والخمس کے اندر اس کو نقل کیا۔
چوتھے نمبر پر ابو بکر جوہری کی مشہور کتاب ہے السقیفۃ والفدق، اس میں انہوں نے خطبے کو مکمل طور پر نقل کیا، اور وہ ابو بکر جوہری کی وفات ہے 323 ہجری میں، یہ بھی متقدم علماء میں سے ہیں، 323 ہجری میں۔ اور ابو بکر جوہری کی جو پوری وہ چیز ہے اس کو ابن ابی الحدید نے اپنی کتاب نہج البلاغہ کے اندر، شرح نہج البلاغہ میں 16ویں جلد میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور ابو بکر جوہری نے اس کو 4 سند کے ساتھ اس خطبے کو نقل کیا۔ پہلی جو اس کی دوسری سند ہے وہ حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے، تیسری سند امام باقر علیہ السلام سے ہے، اور چوتھی سند عبداللہ محض بن حسن مصنع سے انہوں نے نقل کیا، کہ میں انشاءاللہ تعالی بعد میں تفصیل بیان کروں گا۔ 5ویں نمبر پر جناب ابو طیب محمد ابن اسحاق نے جن کی وفات ہے 325 ہجری میں، جوہری 323 میں اور ابو طیب جو ان کی وفات ہے 325 ہجری میں، انہوں نے اپنی کتاب الفاضل فی صفت الادب الکامل میں یہ خطبہ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ 6 نمبر پر ابو طالب عبداللہ بن احمد انباری متوفہ 356 ہجری، کتاب الفدق میں، اور 7ویں نمبر پر ابو الفرج اصفہانی علی ابن حسین متوفہ 356 ہجری، کلام فی فدق، یہ کتاب ان کی ہے جس میں انہوں نے اس خطبے کو بیان کیا ہے۔ تو یہ بزرگان ہیں جنہوں نے اس خطبے، ان میں سے جو مجموعاً میں نے یہاں پر 24 علماء کا میں نے تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے ترتیب وار، یعنی پہلی صدی میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، چوتھی صدی ہجری میں، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری تک جن علماء نے اس خطبے کو بیان کیا۔ پھر 7ویں کے بعد ہم نے چھوڑ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں 7ویں صدی ہجری کے بعد۔ تو یہ علماء، جب 23 علماء کا ہم نے تذکرہ کیا ترتیب وار، جو جنہوں نے پہلی صدی میں، دوسری صدی، تیسری صدی میں جن لوگوں نے خطبے کو بیان کیا، ان میں 5ویں صدی ہجری میں سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشافی کے اندر اس خطبے کو 4 سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے 436 ہجری میں، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے الشافی، انہوں نے 3 سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی 5ویں صدی کی ہجری کے ایک عالم دین ہے ابو جعفر محمد ابن جریر تبری، ابو جعفر محمد ابن جریر تبری، یہ بھی 5ویں صدی ہجری کے علماء میں سے تھے، انہوں نے دلائل الامامت میں اس خطبے کو 9 سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب وہ سندیں بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ پہلی سند جناب ابن عباس سے انہوں نے نقل کی ہے، دوسری اور تیسری سند حضرت امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے، انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ چوتھی سند اس نے بنی ہاشم کے 2 آدمیوں سے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ بنی ہاشم کے 2 آدمیوں نے مجھے بیان کیا، اور بنی ہاشم کے 2 آدمیوں نے اس کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے نقل کیا ہے۔ 5ویں سند کو اس نے بنی ہاشم کے جو سردار اپنے زمانے میں عبداللہ محض، جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے تھے، ان کی سند سے انہوں نے نقل کیا، عبداللہ محض کی سند سے، اور یعنی جو عبداللہ محض ہے امام حسن کے پوتے ہیں، حسن مصنع کے بیٹے، اور امام حسین علیہ السلام کے نواسے، جو ان کی جو والدہ تھیں وہ حسن مصنع ان کے والد گرامی تھے، حسن مصنع داماد تھے حضرت امام حسین علیہ السلام، فاطمہ بنت الحسین یہ زوجہ تھیں جناب حسن مصنع کی۔ حسن مصنع کے بیٹے تھے عبداللہ محض، عبداللہ محض کے بیٹے تھے جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں جو ہمارے یہاں پر کراچی کے سرتاج ہیں اور ہمارے لیے زینت ہیں اور قابل فخر ہیں ہم لوگ کے۔ ہمارے پاس ایک بہت اہل بیت کی ایک عظیم ہستی ہمارے پاس دفن ہے، جناب عبداللہ شاہ غازی عبداللہ الاشتر، تو ان کے دادا یہ عبداللہ محض نے اس خطبے کو نقل کیا۔ ہر جگہ جتنی بھی سندیں ان میں ان کے یہ عبداللہ محض اس کے جو سند کے اندر ہیں، جو عبداللہ شاہ غازی جو ہمارے پاس یہاں پر کراچی میں بہرحال ہمارے لیے باعث فخر ہے الحمدللہ کہ عبداللہ شاہ غازی کے دادا عبداللہ محض نے اس خطبے کو، خطبہ حضرت زہرا کو نقل کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ 7ویں سند میں جناب ابن عائشہ سے
اور محمد ہشام بن محمد کلبی سے 8ویں سند میں ابن عائشہ سے، اور 9ویں سند میں جناب زید ابن علی سے انہوں نے یہ نقل کیا ہے۔ جو سب سے زیادہ جس شخص نے اسناد کو جمع کیا اس خطبے کی وہ جناب طبری ہیں، جنہوں نے 5ویں صدی ہجری میں ابو جعفر محمد بن جریر طبری۔ پھر ان کے بعد انہی کے زمانے میں ایک اور عالم دین تھے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات ہے 460 ہجری۔ انہوں نے سید مرتضیٰ اپنے استاد سید مرتضیٰ کی کتاب کا خلاصہ لکھا ہے۔ سید مرتضیٰ کی کتاب ہے بڑی وہ الشافی، تو اس کی انہوں نے تلخیص کی تو خلاصہ لکھا، تو اس تلخیص کے اندر وہی تینوں سندیں جو سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں، جن میں ایک سند جو ہے وہ ابھی ہم بیان کریں گے۔ ایک سند ہی عبداللہ محض ہیں جو جناب عبداللہ شاہ غازی کے جد امجد ہیں، ان کے اوپر منتہی ہوتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے اس خطبے کو جو ہے وہ نقل کیا، بل ان بزرگوں نے خطبے کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا، یعنی میں نے وہ 7ویں صدی ہجری تک جو علماء ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ یہاں پر ایک جو 7ویں صدی ہجری میں ابن میثم بحرینی، ان کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ خطبہ جو ہے شرح نہج البلاغہ کے اندر میں نے یہ خطبہ ایک سنی عالم دین کی کتاب المنظوم والمنصور فی کلام نسوان العرب من الخطب والشعر، یہ ابن میثم بحرانی، ان کی وفات ہے تقریباً 700 ہجری کے نزدیک، 679 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو انہوں نے 7ویں صدی ہجری کے علماء میں سے ہیں، تو انہوں نے یہاں پر یہ خطبہ جب اس کسی سنی عالم دین کی کتاب سے نقل کیا اور کہا کہ یہ کتاب متوکل عباسی کے کتاب خانے میں تھی، اور اس میں یہ جو ہے نا، لیکن جب وہ پھر اس کی پوری تفصیلات انہوں نے بیان کی، تو یہ خطبہ انہوں نے ابن میثم بحرینی نے متوکل کے زمانے میں جو لکھی گئی کتاب ہے، یعنی وہ متوکل کے زمانے میں جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ابو العینہ سے پہلے کی کتابیں ہیں، تو اس میں سے یہ نقل کریں۔ ابن عینہ تو فوت ہوا 282 ہجری میں، اور متوکل کی جو وفات ہے وہ 248 ہجری میں ہے، یعنی متوکل جو ہے وہ تقریباً 30-35 سال پہلے ابو العینہ سے پہلے فوت ہوا ہے۔ تو ابن میثم بحرینی کہتے ہیں کہ میں نے اس خطبے کو اس کتاب سے نقل کیا جو متوکل کے کتاب خانے کے اندر تھی، یعنی کتاب یقیناً 20-25 سال پہلے لکھی گئی ہوگی جو متوکل کے کتاب خانے میں تھی، ظاہراً میرے خیال میں تو اس زمانے کی مشہور ترین کتاب ہوگی، تب تو متوکل عباسی کی کتاب خانے میں گئی، ورنہ کوئی عام کتاب ہوتی تو اس کو تو کوئی لینے والا ہی نہیں تھا۔ اور جناب عیسیٰ علی ابن عیسیٰ اربلی، انہوں نے کشف الغمہ کے اندر اسی خطبے کو دو عالموں نے نقل کیا، ایک ابن ابی الحدید نے اسی خطبے کو جب ابو بکر جوہری کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور ایک جو ہے علی ابن عیسیٰ اربلی نے کہا کہ میں نے جو نسخہ 322 ہجری میں خود ابو بکر جوہری کے سامنے لکھا گیا، اس کے سامنے پیش کیا گیا، میں نے اس کتاب سے یہ خطبہ نقل کیا۔ دیکھیں اب بات کہاں پہنچ گئی، یعنی اس کی ولادت سے پہلے کی بات ہو گئی۔ ابو العینہ تو مر رہا ہے 282 ہجری میں، اور جو علی ابن عیسیٰ اربلی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو ابو بکر جوہری کی کتاب السقیفۃ والفدق جو 322 ہجری میں مؤلف کے سامنے لکھی گئی، اس کے سے اندر میں نے یہ خطبہ نقل کیا ہے، لیکن جو ہے وہ یہاں پر ایک جو اشتباہ علی ابن عیسیٰ اربلی نے کیا، اس کی اسناد کو انہوں نے حذف کر دیا۔ اب اسناد کو حذف کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ ہمیں اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ اگر وہ بھی اسناد کو نقل کرتے تو وہاں پر پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ جو دونوں نے سقیفہ جوہری سے یہ کتاب نقل کی ہے، یہ مطلب جو ہے نا نقل کیا ہے، لیکن جو ابن ابی الحدید معتزلی نے سند کو بیان کی، چاروں سندوں کو بیان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ علی ابن عیسیٰ اربلی نے اسناد کو حذف کر دیا۔ اس سے یہ اب معلوم نہیں، اگر تو وہ سندیں بیان کر دیتے تو ہمارے لیے یقین ہو جاتا کہ یہ دونوں جو الگ علماء تھے، ان کو آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رابطہ نہیں تھا، ان کا نسخہ الگ تھا ان کے پاس نسخہ الگ تھا۔ تو ایک کاش کہ وہ سندیں نقل کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ ایک ہی کتاب ہے، ایک کتاب کی حقانیت بھی ہمارے لیے ثابت ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک قدیم نسخے سے بات نقل کی ہے جس میں
جب وہ اغلاط بہت تھی، یہ جناب علی ابن عیسیٰ اربلی نے کہا کہ وہ اغلاط اس کے اندر بہت تھی، تو میں نے اس نسخے سے یہ جو خطبہ حضرت زہرا کا خطبہ نقل کیا ہے۔ تو یہ مجموعاً علماء جن بزرگوں نے خطبے کو بہرحال سند کے ساتھ نقل کیا ہے، یہیں پر ہم اپنی بات کو تمام کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی جو تفصیلی اسناد ہیں ان کو اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔